لیے امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید نے جنگ کی سرزمین سے شروع کی تھی، خون دیا، قربانیاں دی، بچے یتیم کیے، بیویاں بیوہ کی۔ بتاؤ ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے جو کہتے ہیں مولوی اسلام کے لیے کیا کر رہا ہے۔ سنو اب آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بات کہہ رہا ہوں یہ، اور آج بھی فخر سے کہتا ہوں، ابھی اسی ہفتے کے اندر بحمد اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین کہو سارے، جس میں دیگر جماعتیں، بریلوی، اہل حدیث، دیگر طبقے بھی، جماعت اسلامی، سینٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر اہل حدیث اور جماعت اسلامی والوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، لیکن پھر صحرا کس کے سر گیا؟ بولو جس کا نام لیتے ہوئے بہتوں کا وضو ٹوٹتا ہے، نام لو اس کا ذرا، مولانا فضل الرحمان، کہو بے شک کریڈٹ جاتا نہیں جاتا؟ ہاں کئیوں کو اب گیس ہوگی بیٹھے بیٹھے، ہوتی رہے، جاؤ باڑ میں، میری طرف سے حق بات ہے کروں گا جناب، مجھے تمہارے سے کیا لینا دینا۔ مولانا فضل الرحمان، ان کے سینٹ کے ممبر پانچ تھے، حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ بولو حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اوے کل تک کوئی کتا بلا اٹھتا پیغمبر کے صحابہ کو بھونکتا، اہل بیت کو بھونکتا، ام المؤمنین ام عائشہ کو بھونکتا، سیدنا امیر معاویہ کو بھونکتا، محرم کا مہینہ آتا تب ہر جگہ بک بک شروع ہو جاتی، کوئی لگام ڈالنے والا نہیں تھا، قانون تھا پھس پھسا سا کہ 3 سال قید ہوگی جی، کسی نے صحابہ اہل بیت کی توہین کی، 3 سال کی قید کی کسی کو پرواہ نہ تھی، لیکن الحمدللہ ایک لمبی تاریخ ہے علماء دیوبند کی، وہ تحریک جو دشمنان صحابہ کی سرکوبی کے لیے امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید نے جنگ کی سرزمین سے شروع کی تھی، خون دیا، قربانیاں دی، بچے یتیم کیے، بیویاں بیوہ کی، جیلوں کی سلاخوں کو چوما، 4 شیڈول کے مقدمے برداشت کیے، برف کے سلاخوں پر لٹا کر حضرت بلال کی طرح انہیں جیلوں کے اندر مارا گیا، پیٹا گیا، ڈرل مشینوں سے جسموں میں سوراخ کیے گئے، پلاس کے ساتھ ناخن ان کے اکھیڑ دیے گئے۔ کون سا وہ ظلم تھا جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ان پر روا نہیں رکھا گیا؟ سلام ہے ان مجاہدین کو جو جیلوں میں اما عائشہ کی عزت کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتے رہے، سلام ہے ان مجاہدوں کو جنہوں نے صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے سینوں پہ درجنوں گولیاں کھا لی، پیچھے نہیں ہٹے، آج وہ خود تو قبروں میں ہیں لیکن اللہ نے ان کی قربانیوں کے صدقے میں، ان علماء کی محنتوں کے صدقے میں اسمبلی میں یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ اے اسمبلیوں میں بیٹھے علماء، ہمارے سروں کے تاج ہو، ہمیں فخر ہے تم پر، تم بیدار تھے، تم سوئے نہیں تھے، تم نے پہرا دیا ہے نبی کے دین پر، صحابہ کی عزت و ناموس کی باری آئی، تم نے ووٹ بینک کی پرواہ نہیں کی، تم نے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، تم ڈٹ کر اسمبلی میں گئے، تم نے ناموس صحابہ کے بل کو پاس کروایا، اسمبلی سے یہ بل سینٹ میں پہنچا ہے، خدا کی قسم ڈٹ کر تم نے حق ادا کیا، کوئی پارٹی ساتھ نہیں دیتی نہ دے، کوئی دنیا دار میں ساتھ نہیں آتا نہ آئے، داڑھی اور پگڑی والے ملا لوگ سینٹ میں بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور آج الحمدللہ صحابہ اہل بیت کی عزت و ناموس کا قانون آپ کے سینٹ سے پاس ہو کر آپ کے آئین کا حصہ بن چکا ہے، الحمدللہ۔ بتاؤ ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے جو کہتے ہیں مولوی اسلام کے لیے کیا کر رہا ہے، مولوی اسمبلی میں کیا کر رہا ہے، یہ سلام ہے یا نہیں؟ بولو ان کاموں کے لیے مولوی کے علاوہ کوئی آیا؟ اور جتنے خلاف شریعت قانون پاس ہوتے ہیں آپ کی اسمبلی کے فورم پر، میں کئی موقعوں پر اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً، بتاؤ ان غلط خلاف شریعت قوانین کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ مولوی۔ سود عدالتوں کے ذریعے کس نے منوایا؟ مولوی نے۔ اس کے خلاف اپیلیں کس نے کی؟ مولوی نے۔ اسمبلی میں جا کر اس کا رستہ کس نے روکا؟ مولوی نے۔ یہ سارے کام مولوی کے۔ اصل مولوی نے تمہارے سے ووٹ بھی روٹی کے لیے نہیں مانگا تھا، نالی کے لیے نہیں مانگا تھا، کپڑے کے لیے نہیں مانگا تھا، مولوی تمہارے دروازے پر ووٹ مانگنے آیا تھا تو ووٹ بھی کس کے نام پر مانگا؟ دین کے نام پر، اسلام کے۔ حصہ بقدر جسہ نا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ 5-10 سیٹوں سے یہی کر سکتے تھے، بلکہ میرے خیال میں اپنی سیٹوں سے بڑا کام کیا یا نہیں کیا؟ وہ بولو، اپنے جسے سے بڑا کام کیا یا نہیں کیا؟ اچھا اور کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں جی مولوی فضل الرحمان صاحب نے پاکستان میں اسلام نافذ کیوں نہیں کیا، شریعت کیوں نہیں نافذ کی؟ اب تو پی ڈی ایم کے بھی سربراہ تھے، اب تو سارا کچھ ان کے ہاتھ میں۔ بے وقوف ہو، عقل کو ہاتھ مارو، عقل کے اندھو، مت ماری گئی ہے تمہاری۔
اصل میں جو بندہ آج یہ سوال کرتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام پاکستان میں کیوں نہیں نافذ کیا، دراصل وہ اپنے بوتھے پہ تھپڑ خود مار رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پوچھو کہ بے غیرت انسان جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے اس وقت تجھے مولوی فضل الرحمان کیوں یاد نہیں آتا؟ صحیح ہے یا غلط؟ اور بولو، پوچھی بولو۔ ووٹ دو بدماشوں کو، ووٹ دو سرمایہ داروں کو، ووٹ دو دنیا داروں کو، ووٹ دو دین دشمنوں بے غیرتوں کو، سیکولر جماعتوں کو، اور دین اسلام نافذ کرنے کے لیے سوال کرو مولانا فضل الرحمان سے۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا تم نے؟ جس دن تم نے مولانا کو قوت دی، طاقت دی اسمبلی میں ووٹ کے ذریعے، اس دن آ کر سوال بھی کر لینا مولانا اب بتاؤ اسلام نافذ کیوں نہیں کیا تھا؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ باقی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے، جتنی ان کی پہنچ ہے، جتنا ان کا جسہ ہے، اس سے بڑھ کر بحمداللہ ہمیں اطمینان بھی ہے، یقین بھی ہے، فخر بھی ہے کہ وہ اسمبلیوں کے فورم پر محمد کے دین کا پہرا دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ آپ کو اپنے علماء پر اعتماد ہے یا نہیں؟ ہاتھ بلند کر کے بتاؤ، اعتماد ہے یا نہیں؟ یہ ہونا چاہیے اعتماد۔ آنکھیں کھولو، جو اٹھتا ہے کبھی کیا بک بک، کبھی کیا بک بک، تمہیں موٹر وے ورلڈ کپ یاد رہتا ہے، تمہیں یہ حقائق کیوں نہیں یاد رہتے؟ یہ کریڈٹ علماء کے حصے میں جاتا ہے۔ اتنی بڑی محنت اور قربانیاں ان کی الحمدللہ، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب بھی نبی کے دین کو ضرورت پڑی انشاءاللہ کبھی بھی یہ داڑھی ٹوپی والے درے گا۔ یہ 14 اگست کا پیغام ہے، یہ یوم آزادی کا پیغام ہے۔ یا اللہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا تھا، یا اللہ میرے قائد اعظم کہہ کر گئے تھے کہ اس کو میں نے بنانا تھا، بنا دیا، اب خلافت راشدہ کا نمونہ بنانا تمہاری ذمہ داری۔ اے میرے قائد اعظم 75-76 سال پہلے آپ نے یہ جو جملہ بولا تھا نا کہ میں نے بنانا تھا بنا دیا، اب خلافت راشدہ کا نمونہ بنانا تمہاری ذمہ داری ہے پاکستانیوں۔ اے قائد آپ کی روح کو ہم مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناموس صحابہ کا قانون اور بل پاس کروا کے اسی خلافت راشدہ کی جانب ہم نے قدم بڑھا دیا الحمدللہ۔ او بڑھایا نہیں بڑھایا؟ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو پاکستان خلافت راشدہ کا گہوارہ بنے گا، خلافت راشدہ کا نمونہ بنے گا، ریاست مدینہ کا نمونہ بنے گا، لیکن علماء کی قیادت میں بنے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے علماء پر اعتماد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ بنایا بھی علماء نے تھا پاکستان، اور بچائیں گے بھی کون؟ یہی بوریہ نشین بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس پر اعتماد ہے۔ اللہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے، اس کا شکر کرنے، اور اس میں شریعت کے نفاذ کے لیے عملاً جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔